بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی۔ بعض روایات میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمائدین کوفہ کے خط پر خط اور پیام پر پیام پہنچنے لگے۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوئے ہوں۔ کوفیوں کو جب اپنے خطوط و پیغامات کی تسلی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وفود بھیجنا شروع کر دیے۔ ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ شامل ہوتے تھے اور وہ 3 امور پر زور دیتے تھے۔ ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ کوفہ تشریف لائیے اور خلافت کی بیعت لیجیے، تیسرے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اور جانثاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اہل حجاز اور اہل عراق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گے اور صرف ایک ملک شام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دوسری طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کو نااہل، غیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے ہی تھے اور اس عمل پر کامل یقین رکھتے تھے کہ یزید کا اقتدار سے ازل فرض کفایہ ہے۔ اس لیے ان کو فوری طور پر اس بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ کیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کوفیوں کی مطلون مزاجی کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے اور گزشتہ حالات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھے کہ ان کوفیوں نے کس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کے جو عہد و پیما کیے تھے، جن پر پورا نہ اتر پائے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ روانہ کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں پہنچے، روایت میں ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے تو خوشی و مسرت کے نعروں سے کوفہ کی فضا گونج اٹھی۔ اہل کوفہ نے دلی مسرت کا اظہار کیا، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا اور اپنے پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے مسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ انہوں نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور جوش و خروش دیکھا تو فوراً ایک خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن ہمیں یزید کی خلافت تسلیم نہیں۔ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم حضرت بانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر بنو امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شاندار استقبال اور کوفہ والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر گویا انگاروں پر لوٹ رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت رخصت ہوئی۔ یزید ملعون کی طرف سے اس وقت کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ آپ چونکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محب اہل بیت تھے، جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود مصلحتاً خاموش رہے۔ بنو امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یزید کی منشا کے خلاف ہو رہا ہے۔ اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار ضرور کر لیں۔ آپ یزید کے مقرر کردہ ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ بنو امیہ کے گستاخ چیلوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ امارت ہے اور عقیدت اور چیز، اور میں یزید کے چند ٹکوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہانا
بہا کر تینوں دنیا میں رسوا ہونا نہیں چاہتا، اور ایک بے گناہ کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر یزید ملعون کے طرفدار آپ کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے اور عمارہ بن ولید کو یزید ملعون کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید ملعون نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس وقت بصرے کا والی تھا، خط بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے سختی سے روکو۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا مکار آدمی تھا۔ یزید ملعون کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت میں حجازی لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر وہ عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے آتے تھے۔ دراصل عبید اللہ کا مقصد یہ تھا کہ کوفہ والے چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے اور اس طرح میں بآسانی کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تو تھے ہی، حجازی لباس اور حجازی راستہ سے عادت دیکھ کر وہ ابن زیاد کو نہ پہچان سکیں، اور اسی خوشی میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں مسرت کے نعرے لگانے لگے۔ عبید اللہ بڑی خاموشی اور سکوت سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چہرے پر نقاب ڈالے سیدھا دارالامارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ حضرت ثانی جن کے گھر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے، راستے میں سوچتے آ رہے تھے کہ اگر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو اس خاموشی اور سکون کے ساتھ نہ آتے، اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا۔ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ اور آخر انہوں نے بڑی جرأت و دلیری سے ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لی۔ دیکھا تو وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے عبید اللہ بن زیاد تھا۔ اب پھر پکارا، اٹھیں کہ کوفہ والو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ یہ دیکھ کر کوفہ والوں کے دل لرز گئے، وہ حیران رہ گئے، اب کیا کر سکتے تھے۔ ابن زیاد کی مکاری کام آ چکی تھی، وہ کوفہ والوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور وہ دھوکہ کھا چکے تھے۔ وہاں اگر کوفہ والے ذرا سی بھی جرأت اور دلیری سے کام لیتے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے تو ابن زیاد تنہا تھا یا اس کے ساتھ چند ایک ساتھی تھے، وہ مقابلہ کے لیے تنج جاتے اور ابن زیاد کو قتل کر کے آنے والے وحشت ناک واقعات کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر مبارکباد کے مستحق بن جاتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، اور کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ ان کی خمیر میں یہی کچھ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد سیدھا دارالامارت پہنچا، ابن بشیر کو یزید ملعون کا حکم نامہ دکھایا اور اس کو یہ کہا کہ تم نے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل کرنے اور بلانے میں سازش کر کے نمک حرامی کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ وہ زندگی جو باطل پرستی میں گزرے اس پر لعنت ہے، اور وہ موت جو حق پرستی میں آئے باعث رحمت ہے، اور میں ایسی موت کو زندگی پر ترجیح دوں گا۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر لیا اور رات بڑی بے قراری میں بسر کی۔ صبح کا ستارہ لرزتا ہوا نمودار ہوا اور سورج تھراتا ہوا نکلا، اور پھر دن نکلتے ہی ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بولا، کوفہ والو، مجھے جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں۔ یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کے خلاف ہو اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا لیا ہے، اور وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنے والے ہیں۔ خبردار، جس کے منہ سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بڑھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے،
اور آج شام تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں کسی کی خیر نہیں۔ ابن زیاد کی اس تقریر سے کوفہ والوں کے دل کانپ گئے اور پانسا پلٹ گیا۔ وہ لوگ جو کل تک یزید ملعون کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے تھے اور آل محمد کے سائے تلے یزید ملعون کی غیر اسلامی حکومت کا تختہ الٹ کر خلافت الہیہ کا علم بلند کرنے کے مشورے کر رہے تھے، آج ابن زیاد قہر و غضب کے سامنے ایسے دب کے بیٹھے تھے جیسے سمندر کی جھاگ اور پانی کا بلبلہ۔ اور کوفے کی جس جامع مسجد میں کل اہل بیت پر پروانوں کی طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف مر مٹنے کا عہد مان رہے تھے، آج اسی مسجد میں ابن زیاد کی تقریر سن کر کانپنے لگے۔ مجمع منتشر ہو گیا اور کوفہ والوں نے سینکڑوں خطوط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلائے ہوئے معزز مہمانوں کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر حضرت ثانی مسجد سے اٹھے، راستہ بھر سوچتے رہے کہ کیا کروں، اگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی، اور اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان جاتی ہے تو چاہے، مگر ایمان نہ جائے۔ دنیا نہیں رہتی تو نہ صحیح، دین تو رہ جائے گا، اور وہ کسی صورت بھی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حوالے نہ کریں گے۔ صبح سے لے کر شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ اس ظالم کا خیال تھا کہ ہانی ڈر کے مارے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اس کے حوالے کر دے گا، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسلمان جب حق کا ساتھ دینے کا دل سے فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ آگ کے دریا بھی پھلانگ جاتا ہے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر مصیبت کو قبول کر لیتا ہے، مگر باطل کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا۔ جب رات ہوئی تو ابن زیاد اپنے جاسوس موکل کو کچھ مال دے کر اور قاصد کا لباس پہنا کر حضرت ثانی کے گھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ وہ سیدھا حضرت ثانی کے گھر آیا، اور حضرت ثانی بھی اس فرسی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر موکل نے ابن زیاد کو ساری بات بتا دی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی کے گھر پر ہیں۔ ساری رات اس بدنہاد نے بڑی بے چینی میں گزاری، اور پھر علی الصبح بھی مؤذن نے صدائے توحید اور رسالت بلندی کی تھی کہ فوج کے ایک دستے کو حضرت ثانی کی گرفتاری کا حکم دیا، اور ثانی یا بجولہ میرے سامنے پیش ہوں۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کا یہ فوجی دستہ سیدھا مسجد پہنچا۔ جو ہی حضرت ثانی نے سلام پھیرا، ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ثانی کو دیکھ کر اس ظالم کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور کڑک کر بولا، او نمک حرام، تو نے میرا کل کا اعلان نہیں سنا تھا کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ ثانی نے فرمایا، ہاں سنا تھا ابن زیاد، تو پھر تو نے خلیفہ یزید کے باغی کو ہمارے حوالے کیوں نہ کیا؟ حضرت ثانی، اس لیے کہ میں یزید کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ابن زیاد، تو پھر تیرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ثانی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زیاد، یہ کیوں؟ حضرت ثانی، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ حق کا نمونہ ہے بلکہ عین حق ہیں، اور یزید نہ صرف یہ کہ باطل پرست ہے بلکہ عین باطل ہے۔ ابن زیاد، خبردار، میں امیر المومنین یزید کے متعلق ایسی گستاخی نہیں سن سکتا۔ حضرت ثانی، یہ زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن حق گوئی کے لیے روکی نہیں جا سکتی۔ ابن زیاد، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت ثانی، میری اس گردن کو تو جدا کیا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ابن زیاد، ابھی اگر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے کر دو تو تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ثانی، میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خونخوار بھیڑی کے حوالے کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ نہیں کر سکتا،
اور تم جیسے دنیا کے کتے کے آگے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر کے قیامت کے دن دربار نبوت میں رسوا نہیں کر سکتا ابن زیاد، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ثانی: یہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور تو بھی یاد رکھ کہ قیامت کے دن جب تجھ سے حساب لیا جائے گا تو خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور اب بھی وقت ہے کہ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور دیکھ اپنے دل سے دنیا کی طمع و لالچ کے غبار کو اتار اور سوچ، اپنے سینے سے بغض اور انات کی مٹی کو جھاڑ اور غور کر کہ تو کس کے خون کا پیاسا ہے اور اس کا جرم کیا ہے۔ اٹھ اور حق کا دامن تھام لے، چل اور مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے لپٹ جا۔ ابن زیاد: میں نے تجھے یہاں وعظ کے لیے نہیں بلایا۔ حضرت ثانی: تو میں بھی باطل کے آگے جھکنے کو نہیں آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد حضرت ثانی کی اس حق گوئی سے بھڑک اٹھا اور اپنا عصا حضرت ثانی کے سر پر مارا۔ اس فقیر اہل بیت کا سر پھٹ گیا، خون کے فوارے بہہ نکلے، اور پھر جلاد نے ظالم کے اشارے سے تلوار کے ایک ہی وار سے تن سے سر جدا کر دیا۔ حضرت ثانی کی شہادت کی خبر سارے کوفہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوفہ والے ابن زیاد کے جبر و تشدد سے پہلے ہی خوف زدہ تھے، اب یہ خبر سنی تو اور بھی گھبرا اٹھے۔ حضرت ثانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام گاہ سے اٹھے، میان سے تلوار نکالی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی جرأت اور دلیری کو دیکھ کر ثانی کے قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر جو لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تلواریں لے کر نکلے تھے تمام کے تمام بھاگ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، اور اب کوفہ کے بازار تھے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو معصوم بچے۔ تنہائی و بے کسی تھی، غربت و مسافرت تھی، مظلومی و بیچارگی تھی، عجیب دردناک حالت تھی۔ جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں، کوفہ کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں، ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے تھے، اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا ہو چکا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو سینے سے چمٹا ایک فقیر بے نوا کی طرح چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا سا انسان جس کا نام قاضی شریح تھا باہر نکلا۔ اندھیری رات میں قاضی شریح کو چند سائے نظر آئے۔ قاضی شریح نے پوچھا، تم کون ہو اور اس وقت بازاروں میں کیوں گھوم رہے ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا، بابا ہم مسافر ہیں، ہمارا وطن بہت دور ہے اور یہاں ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے اور کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اگر تم میرے دونوں معصوم بچوں کو آج کی رات اپنے پاس رکھو اور میں کہیں اجاڑ میں رات بسر کر لوں گا، صبح سویرے ہی ہم یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دردناک گفتگو سے قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دروازہ کھول کر عرض کی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ مدینہ کے یہ تینوں مسافر قاضی شریح کے مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا، قاضی شریح نے دیکھا تو پہچان گئے اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، بچوں کو گلے لگا لیا اور ساری رات ان مہمانوں کا پہرا دیتے رہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے ایسی کون سی تدبیر ہو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی، عہد شکنی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع مل جائے، مگر اب کیا کر سکتے تھے، پہلے تو خط لکھ چکے تھے۔ رات گزری اور جو ہی سورج نکلا، کوفہ کے کوچہ و بازار میں منادی ہونے لگی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر سے بھی پکڑے گئے اس کے بال بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل خراش آواز سنی تو اس خیال سے کہ میری وجہ سے یہ بوڑھا مبتلا مصیبت کیوں ہو، جوش میں آ گئے، تلوار میان سے نکالی اور قاضی شریح کو فرمایا، بابا آپ کی مہمان نوازی اور محبت اہل بیت کا شکریہ،
میں اس کا بدلہ قیامت کے دن ادا کروں گا۔ اور دیکھو میرے یہ تو معصوم بچے آپ کے پاس امانت ہیں، اگر وقت ملے تو ان کو مدینہ کے راستے پر ڈال دینا، ٹھوکریں کھاتے اور گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے۔